اللہ وبرکاتہ۔ بس ٹھیک ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی۔ یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ کر۔ آج کی یہ عظیم و شان کانفرنس مجھ سے پہلے مولانا عبدالوہاب بلوچ صاحب، دیگر علماء اکرام خطابات فرما چکے ہیں، اور میرے بعد شیر پاکستان، شیر اسلام، استاد الخطباء، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا الحاج منظور احمد صاحب جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ 9 بچوں نے یہاں پہ میں نے سنا ہے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور علماء اکرام، مظفر گڑھ کے ضلعی ذمہ دار محترم افضل صاحب، میرے پرانے ساتھی مشتاق صاحب، دیگر علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آلن و سالن مرحبا، ساتھ بسم اللہ جی آیا۔ حضرات، سید القرآن کو رب نے وہ مقام دیا، ابھی نہ ماں پیدا ہوئی تھی، نہ باپ، نہ دادی، نہ دادا، نہ نانی، نہ نانا، نہ کائنات بنی تھی، میرے رب نے رسولوں کو جمع کر کے سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وعدہ لیا۔ انبیاء رب سے وعدہ کر رہے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ربا ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرا محبوب آ گیا، نبوت چھوڑ کے ختم نبوت کو مان لیں گے۔ میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آج اس جلسے پہ آیا ہوں، جو آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے سید القرآن پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تے درود پڑھنا ہے، تے دوجی گالے کہ میں ذرا للکار کے کھڑکے دڑکے والی تقریر کرنی ہون دیئے، جتھے میں تھکن لگا بھئی باقی مولیاں دا میں نہیں پتا، میری تقریر ہے نعرہ تکبیر لا کے میں نو ضرور سانکنا نہیں تو پھر میں جی کالج بندہ لیکچر دیندہ ٹھلی ٹھلی تقریر شروع کر دیاں گا۔
کہ تسی میں انسان ہی بناؤ گے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں پہ، میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ جو آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں محبوب پہ جھک جایا کرتی تھی، جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی، اور کسی نے کہا مائیں جلتیاں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، میں کل ہاتھ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 بڑی شخصیات ٹاپ آف لسٹ اگر نام لکھتا ہے سید الکونین کا۔ بس نوجوان ادھر آ گیا اگے اٹھ گیا، نعرہ کنے لایا ہے اگے آ، بس نعرہ لا کے سائیں میں کڑھائی رکھی۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی مائیں جنتیاں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، ارے شان رب نے کیا دی، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، لوگوں میرے آقا کا ایک نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آمد بھی ہے، ان لی اسمان میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد، زمین والے مجھے محمد کہتے ہیں، آسمان والے مجھے احمد۔ اتنی شان رب نے سید الکونین کو دی، اور لوگوں لفظ محمد پہ ذرا غور کرو، نقطہ نہ لگا کہ اللہ نے دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پہ ہاں میں بات کر رہا ہوں، یہ شان اللہ نے دی۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ بیٹھ گئے اور بولے، اگلی بات بھی کر جاؤں، ایک نا مولوی نے گل بڑی پھیلائی ہے، منہ تے تعریف نہیں کرنی چاہیے، میرا تھوڑا جہا اختلاف جی تعریف او حرام ہے جڑی بندے کوالٹی نہ ہوئے تے بندہ حافظ نہ ہوئے تے حافظ بندہ کرے، کاری نہ ہوئے تے کاری بندہ کرے، جیڑی جائز تعریف ہے نا، مطلب ایک بندہ حافظ قرآن ہے، حافظ ہے جے دے اندر مبالغہ نہ ہوئے، بندے دے اندر وہ کوالٹی پائی جاندی ہوئے، حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا منظور خطیب پاکستان ہے، اور ایک مدرسے دے عام طالب علم نو خطیب پاکستان کہہ دیئے، اور جائز تعریف جڑی ہے نا منہ تے بھی جائز، کہو گے دلیل، آقا موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسان بول رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آقا موجود ہیں، وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طالد النساء، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے ایسا بچہ جنے نہیں، خلقت مبرّا من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا، وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید بندہ بھی ایکٹیو ہے، میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی، میں بات کر رہا ہوں ساقی کوثر کی، میں بات کر رہا ہوں امام الانبیاء کی، میرے آقا کا نام محمد بھی ہے، میرے آقا کا نام آمد بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ آمد، اے میری قوم والو میرے بعد ایک عظیم رسول آئیں گے
جن کا نام آمد ہوگا۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تیرے مرتبے کے کیا کہنے۔ جو پہلے انبیاء آئے، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی مصر کا بڑا بن کے آیا، کوئی شام کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 500 سال کا بڑا بن کے آیا۔ جب میرے آقا آئے وہ بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، جب میرے آقا آئے وہ علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، جب میرے آقا آئے وہ قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، جب میرے آقا آئے وہ صرف مشرق کے بڑے بن کے نہیں آئے، جب میرے آقا آئے وہ صرف مغرب کے بڑے بن کے نہیں آئے، جب میرے آقا آئے وہ صرف شمال کے بڑے بن کے نہیں آئے، جب میرے آقا آئے وہ صرف جنوب کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں تک رب کی خدائی چلے گی میری ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ رسول پاک آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ نعرہ رسالت جب کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ، کیا کہنا ہے؟ وہ سبق پکا لو، کیا کہنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، آپ کا پیغام کیا لے کے آئے؟ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو، عورت ماں کی شکل میں آئے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیوی کی شکل میں آئے خیرکم خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ ایتھے ٹیلی فون دے پہ کئی لائنے لوگ کہنا کنٹا کنٹا ہاس ہاس کے گلاں کرنی، کار تماکو تو زیادہ 24 گھنٹے کرتے تے جے بیچارہ بیٹی بیٹے دی رشتہ کرن لگ گیا، انہیں ماری نے پوچھ لیا کتے کرنا، تینوں کیوں دساں غصے چ کہندا ہے میں کوئی رن مرید ہاں؟ یہ دا پتہ ہی نہیں لفظ دا میں نہ رن کہتے ہیں عورت کو، مرید کہتے ہیں چاہت کو۔ کون ایسا بندہ ہے جو مرد ہے اسے عورت کی چاہت نہ ہوئے؟ پھر سارے ہی رن مرید ہو گئے۔ جیڑا مرد نہیں ہو کونی رن مرید، جنہوں عورت دی چاہتے ہیں۔ ہاں، عورت بیٹی کی شکل میں آئے، من آلہ جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، اور لوگوں کا قرض واپس کیا کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، تہجد پڑھ کے رب کے آگے رات کو رویا کرو۔ یہ پیغام تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت علامہ بشیر احمد خاکوانی صاحب۔ ہاں بابا بات کر رہا ہوں سید القرآن کی۔ لوگوں مقام کیا لے کے آئے؟ جاؤ تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو۔ انبیاء سارے شان والے، میرے مالک نے نہیں فرمایا اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم۔ فرمایا اگر قسم اٹھائی خاتم النبیین کی اٹھائی، لعمرو کا لاڈلے تیری عمر کی قسم۔ عمر کتنی تھی؟ اور کتنی تھی؟ 63 برس۔ گویا مجھے یوں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ لاڈلے جب آپ صفا پہاڑی پہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرے تھے، اس وقت کی قسم جب آپ طائف میں قرآن سنا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب آپ بدر میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ احد میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ خندق میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ تبوک میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ غار ہرا میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ غار ثور میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ فجر پڑھ رہے تھے،
उस वक्त की कसम जब आप जोर पढ़ रहे थे, उस वक्त की कसम जब आप असर पढ़ रहे थे, उस वक्त की कसम मगरिब पढ़ा रहे थे, उस वक्त की कसम ईशा पढ़ा रहे थे, उस वक्त की कसम तहज्जुद पढ़ रहे थे, उस वक्त की कसम इशराक पढ़ रहे थे, उस वक्त की कसम मस्जिद अक्सा में मुसल्ला इमामत पे थे, उस वक्त की कसम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ा रहे थे, उस वक्त की कसम सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पे थे, उस वक्त की कसम तेरे उठने की कसम, बैठने की कसम, चलने की कसम, लेटने की कसम, अदाओं की कसम, वफाओं की कसम। अगली बात कर जाऊं और दुनिया में पीर को पसीना आए बदबू आए, मौलवी को पसीना आए बदबू आए, अरबपति को पसीना आए बदबू आए, खरबपति को पसीना आए बदबू आए, मुहद्दिस को पसीना आए बदबू आए, मुफस्सिर को पसीना आए बदबू आए, कायनात को पसीना आए बदबू आए आमना के लाल के पसीने से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मोहम्मद रसूलुल्लाह माशा शाने सहाबा। हाँ मैं बात कर रहा हूँ सैयदुल कुरैन की, मैं बात कर रहा हूँ ताजदार मदीना की, मैं बात कर रहा हूँ साकियत कौसर की, मैं बात कर रहा हूँ आमना के लाल की। फिर आप दुनिया में आए, मकाम क्या लेके आए, फिर जरा अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हूँ। शेरे पंजाब से पहले कुरान सुना सुना के तुहाडे सीने ठंड पा जावा, तुहाडे मुंह च जरा खंड पा जावा। हाँ हाँ शान क्या लेके आए, वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। आप कायनात के लिए बशीर बन के आए, नज़ीर बन के आए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे नबी आप शाहिद हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप नज़ीर हैं, आप दाइए इलल्लाह हैं, सिराज मुनीर हैं। इतनी शान अल्लाह ने दी। और फिर जरा अल्लाह का कुरान सुना के तुम्हें जगा दूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका कायनात के लिए क्या बन के आए, और बोलो क्या बन के आए, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उतर कर हीरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख। नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा। यज़दानी शहीद फरमाया करते थे, मैं तन यज़दानी शहीद फरमाया करते थे, मैं तन वार देवा, मैं मन वार देवा, मैं तन वार देवा, मैं मन वार देवा, मदीने दे चन तो मैं चन वार देवा, मैं औलाद बहना भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, मैं सरदार जग तो मैं जग वार देवा, ओदी जुत्ती तो मैं पग वार देवा। क्या शान अल्लाह ने साकिय कौसर को दी, क्या शान अल्लाह ने इमाम अल अंबिया को दी। शान क्या लेके आए, मकाम क्या लेके आए, मर्तबा क्या लेके आए। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आपका दीन कामिल लेके आए। हाँ मैं बात कर रहा हूँ मेरे आका दीन कामिल लेके आए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
آپ جناب کیا شان لے کے آئے، دین کامل لے کے آئے، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، نبیوں کا امام بن کے آئے، کائنات کے سردار بن کے آئے، رب ذوالجلال کے غلام بن کے آئے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہم نے کائنات کے باسیوں کو اگر بلایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا عرش والے کی طرف بلایا ہے یا مدینے والے کی طرف بلایا ہے۔ آلن و سالن مرحبا، شیر پاکستان، شیر پنجاب، خطیب اسلام، محبوب عوام مولانا منظور احمد صاحب کا ہمارے بڑے استقبال کیجئے، میرے نعروں کا جواب دے دیئے، اور کفر و شرک کے لیے ننگی تلوار مولانا عبد المنان صاحب ہمارا تشریف لائے، حضرات استقبال کیجئے اپنے محبوب قائد کا۔ نعرہ تکبیر گونج پڑ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شیر پاکستان مولانا منظور احمد سے رشتہ کیا، شیر اسلام سے رشتہ کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، بے خیر راگلے، ساتھ بسم اللہ جی آئیں۔ حضرات میں اصل میں ذہنی طور پہ شیخ محترم کے خطاب کے لیے آپ کو تیار اور بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جگانا چاہتا ہوں، اور میری دعوت کیا ہے، میرا پیغام کیا ہے، للکار کیا ہے۔ اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، امریکہ میں بھی ہوں، افریقہ میں بھی ہوں، اور جس عمل پہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی مور نہیں ہوگی، وہ کوٹٹو کی کسی دکان پہ نہیں چل سکتا، چوک منڈے کی کسی دکان پہ نہیں چل سکتا، چوک اعظم کی کسی دکان پہ نہیں چل سکتا۔ جس نماز پہ، جس درود پہ، جس وظیفے پہ، جس کے رکوع پہ، جس کے وضو پہ مدینے والے کی مور نہیں ہوگی، وہ رب کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ میرا پیغام کیا ہے، ہم نے کائنات کے باسیوں کو اگر بلایا ہے، یا عرش والے کی طرف بلایا ہے یا مدینے والے کی طرف بلایا ہے، ہم نے اس ہستی کی طرف بلایا ہے جن کے بارے میں عرش والا کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن کے بارے میں عرش والا کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جن کے بارے میں کائنات کے رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور میں پھر آقا کو خراج تحسین یوں پیش کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور سبحان اللہ کھول کے کہو، ہاں میں بات کر رہا ہوں، پہلے نا میں بریک کو نہیں لاندا سی، 60 منٹ بعد ایک کو سان لینا، لاہور پروگرام سی، استاد محترم نے کیا بھئی سان بھی لیا کرو، لوگوں کو نعرہ لان دا کو سبحان اللہ کہنے دا موقع دے، میں شیخ صاحب اللہ فول بریک لا دینا کہ میں بھی ریلیکس ہو جانا۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا ہوں آقا کی شان کی، میں بات کر رہا ہوں آقا کے مقام کی، میں بات کر رہا ہوں جو رب نے سید الکونین کو بلندیاں عطا کی ہیں، نبیوں کا امام بنایا، دین کامل دے کے بھیجا، غلبہ اسلام کا مشن دے کے بھیجا، آقا مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، سید الکونین کو رب نے نبیوں کا امام بنایا، سید الکونین کو رب نے اتنی شان دی، کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول پالا کر دیا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا کی شان پہ حدیث رسول سنا دوں، آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دوں، محمد فرق بین الناس
محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حق اور باطل میں فرق کرنے آئے، توحید بتانے آئے، سنت بتانے آئے، حلال و حرام کا شعور دینے آئے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دینے آئے، اور دنیا کو رب کا پیغام دینے آئے۔ اور کسی نے کیا خوب آقا کے بارے میں فرمایا ہے، اور سید القونین کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کے دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ صدیاں گزر گئی تیری علامہ اقبال کی قبر پر رب کروڑوں رحمتیں نازل کرے، امت کو جگا کے چلے گئے۔ سیال کوٹ سے رب نے دو علامہ پیدا کیے، ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، دوسرے کو دنیا علامہ احسان کہتی ہے۔ رحمت اللہ علیہ قصور میں بولے تم سب پلٹ جاؤ، آقا کی ختم نبوت کے لیے میں اکیلا لڑوں گا۔ اور چنگوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو آقا کی نماز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ کبھی آقا کی محبت میں فرماتے کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پہ آقا کے قدم لگتے تھے، کاش میں وہ تاکیاں ہوتا جو میری امی آقا کو زخموں پہ رکھا کرتی تھی۔ آؤ آقا کی شان کو بیان کر جاؤں، فضلتو علی الانبیاء بستن، مجھے 6 چیزوں میں اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا۔ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، جو پہلے آئے وہ بستیوں کے بڑے، جو پہلے آئے وہ قوموں کے بڑے، جو پہلے آئے وہ علاقوں کے بڑے، جو پہلے آئے کوئی 1 صدی کا بڑا، کوئی 1000 سال کا بڑا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ رب العزت نے مجھے کائنات کا بڑا بنایا ہے۔ احلت لی الغنائم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو پاک و مسجد بنا دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے کائنات کی طرف بھیجا۔ اوتیت الشفاع، مجھے شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا۔ لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ سفارشی تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ بابا جی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، سفارش کر دو، جواب دے دیں گے تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ اللہ نے پوچھ لیا تجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا کیوں گئے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ جواب دے دیں گے تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ اللہ پاک نے پوچھ لیا بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا، دعا کیوں کی؟ ہر نبی رسول جواب دے دیں گے، آقا کو پاس آئیں گے، آنا لہا، میں تو تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ہر نبی رسول کے لیے سپیشل دعا ہوتی ہے۔ ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی سفارش کے لیے بچا لی۔ آپ اٹھیں گے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور آقا خالق فرمائیں گے ارفع راسک، اے لاڈلے سر اٹھاؤ، سل توتا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امتی۔ اتنا پیار امت سے بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتا جھاڑ کے پہنا کرو تمہیں کاٹ نہ لے۔ اتنے روئے، صحیح مسلم کی حدیث پاک یاد آ گئی، کچی پکی روٹی نہیں، ایک دفعہ امت کے لیے اتنے روئے، زارو قطار آنسو جاری ہیں۔ وہ کائنات کا میرا اور آپ کا مالک، جب پتہ زمین پہ نہیں گرا، رب کے علم میں فلاں پتہ گر جائے گا، جبرائیل امین کو بھیجا، میرا لاڈلا رو رہا ہے، پوچھ کیا مایوب کی کا روتے کیوں ہو؟ جبرائیل امین آ گئے، محبوب خالق پوچھنے آپ روتے کیوں ہو؟ امت کے درد میں رو رہا ہوں۔ جا کے مالک کو بتایا مولا تیرا محبوب تو امت کے درد میں رو رہا ہے، اور کچی پکی روٹی نہیں، حدیث صحیح مسلم۔ خالق نے کیا فرمایا؟ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوك، اے امت کے درد میں رونے والے لاڈلے روتے کیوں
हो, जरा क़यामत होने दे, तेरा रब तुझे राजी करेगा, नाराज नहीं करेगा। क़यामत के दिन उम्मत की शफाअत करेंगे, ये शान है। फिर अगली बात करके बात को समेट दूं, खोतेमा बियन नबियून, आपका खातमुन नबियीन बन के आए। आपका तेरी शान के क्या कहने, तेरी खत्मे नबूवत का वादा तो रब ने रसूलों से लिया, अंबिया इकरार कर रहे हैं, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। आपका तेरी शान के क्या कहने, तुझे तो रब ने मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बनाया। आपका तेरी शान के क्या कहने, सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, उम्मत को जन्नत में लेके जाऊंगा। आपका तेरी शान के क्या कहने, रब ने खातमुन नबिय्यीन बनाया, एक नबी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आओ मैं खत्मे नबूवत पे चंद बातें करके अपनी बात को समेट दूं, शेर पाकिस्तान के खिताब के लिए आपको जगा दूं, कादियानियत को आज मैं तड़पा दूं, हला दूं, मुसलमानों को बेदार कर दूं। सुनो, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, ये कादियानियत पे खंजर चल रहा है। आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक और फरमान अहदीस रसूल सुना के सीने ठंडे करके चला जाऊं, इन्ना रिसालत वन नबुव्वा कद इनक़दत, नबुव्वत और रिसालत को रब ने मुनक़ते कर दिया। फला रसूल बादी वला नबिय्या, अब जिब्राइल भी नहीं आएंगे, कोई नबी रसूल भी नहीं आएगा। एक और फरमान अनल आकिब अल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन, मैं आकिब हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक और फरमान कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे। कुल्लमा हलक नबिय्युन, एक चला जाता दूसरा आ जाता, अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला खलीफतुल मुस्लिमीन बने, मुसलमा कज़्ज़ाब की गर्दन को कटवा दिया। आओ एक खत्मे नबूवत के लिए कटने वाले शहीद इस्लाम का तज़किरा करके आज आपको जगा दूं। ये मरकजी मुस्लिम लीग का जलसा है, शोहदा के वारिस यहाँ पे मौजूद हैं, ये शहीदों का काफिला है, ये गाज़ियों का काफिला है, ये अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज मोहम्मद सईद के रूहानी बेटों का काफिला है, ये शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद से प्यार करने वालों का काफिला है, ये मोहम्मद हुसैन बटालवी के रूहानी बेटों का काफिला है, ये कादियान में ललकारने वाले और मौलाना सनाउल्लाह फातेह कादियान के बेटों का काफिला है, ये हजरत यज़दानी शहीद के बेटों का काफिला है, ये शमसाम रहमतुल्लाह अलैह से प्यार करने वालों का काफिला है। जेल में चले गए, वहां पे बोले ओ खत्मे नबुव्वत सालार आया, नबुव्वत दे बुए नू है मार आया, पिछू जगते नबी होर आ कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। खड़ी करके उंगली आसमान वल तीर मांगू, मेरे पीर बदरे मुनीर मांगू, चंद टुकड़े करके बिखा कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डडियां, पर दावे हजारां, वड्डियां ने पग्गां, रोड़ा नू कलमे पढ़ा कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। इस जलसे में मेरे देवबंदी बरेलवी अहलदीन सारे आए हैं खत्मे नबूवत के लिए। कल भी हम एक थे जहां गुजरांवाला की जेल में मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, वहां देवबंदी आलिम मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह थे, बरेलवी आलिम भी थे। हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं और दुनिया की कादियानियत को पैगाम दे देना चाहते हैं। मैं शहीद इस्लाम की बात कर रहा था, हबीब बिन ज़ैद यमामा गए, मुसलमा कज़्ज़ाब को खत्मे नबूवत का पैगाम दिया। वो कहता मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है, मेरे कान तेरी बात नहीं सुनते। आमना के लाल के बारे में वो खातमुन नबिय्यीन है, मेरे आका। नौकरों को कहा इसकी दाएं टांग को पकड़ के काट दो, पहले उंगलियां कटी, फिर दाएं टांग कटी, फिर दूसरे पांव की उंगलियां कटी, टांग कटी, फिर दाएं हाथ की उंगलियां काट दी गई, बाजू काट दिया गया, दूसरे उंगलियां काट दी गई, बाजू
کاٹ دیا گیا. کہتا ہے اب بتاؤ میرے آقا تو خاتم النبیین ہے. کہنے لگا جس زبان سے یہ ختم نبوت کی گواہی دے رہے اس کی زبان کاٹ دو. زبان کاٹ دی گئی. اب کہتا ہے اب بتا مجھے مانتا ہے؟ سر ہلا کے کہتا ہے نا آمنہ کلال کو مانتا ہے. ہاں ہاں. کہا اس کو ٹکڑے کر دو. حبیب بن سعید تیری عظمت کو سلام. تو آقا کی ختم نبوت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا گیا. یہ ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے, سرخ لکیر ہے. میں کہتا ہوں آقا کی ختم نبوت کے لیے میں کٹ جاؤں, شیر پنجاب کٹ جائیں, عبد المنان کٹ جائیں. یہ ہمارے علاقے کے مسئول کیا نام ہے؟ حافظ شاہد کٹ جائیں, یہ مظفر گڑھ کے مسئول کٹ جائیں, مشتاق سب کٹ جائیں, آپ سب کٹ جائیں. میں کہتا ہوں پورا کوٹدو مظفر گڑھ لیا چبارہ کٹ جائے, پنجاب سندھ بلوچستان کٹ جائے, پاکستان کے 25-30 کروڑ انسانوں کی خون بہ جائے. یہ جنت کا سودا ہے. اور قادیانی سن لیں, ہم تمہیں پاکستان میں تبلیغ کی اجازت نہیں دیں گے. اور سن لو تم جو سازشیں کرتے ہو یہ حلف نامے سے ختم نبوت کی شک نکالو, نکاح فارم سے نکالو. رب کعبہ کی قسم ہے ختم نبوت کے لیے یہ جان بھی قربان, یہ مال بھی قربان, یہ بیٹے بھی قربان, یہ گردنیں بھی قربان. اگر ہم چلے گئے ہمارے بیٹے ختم نبوت کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے بیٹے چلے گئے پوتے کھڑے ہو جائیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے جب تک جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے دنیا کی قادیانیت سن لے. ہم جب تک زندہ ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, تختہ دار پہ لٹک گئے, گولیاں چل گئی, آخری سانس تک روئے زمین کے چپے چپے پہ نعرہ لگاتے رہیں گے تاج تارے ختم نبوت زندہ باد, قادیانیت مردہ باد. آج خوشخبریاں آ رہی ہیں, وہ شام میں سالم رافضی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. حسینہ واجد جس نے علماء کو پھانسی پہ لٹکایا بنگلہ دیش چھوڑ کے بھاگ چکی ہے. اور ہم مدارس کے حوالے سے بھی یہ 9 بچوں نے حفظ کیا ہے. یہ بڑے عظیم بچے ہیں. جب اپنے گھر سے چلے اللہ نے فرشتے بھیجے, ان پہ پر بچھا دو. سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو, بلوں کی چونٹیوں کو حکم دیا دعا کرو, سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو. اور جب اپنے بچوں کے لیے پھل خریدتے ہو ان کے لیے بھی, اپنے گھروں کے لیے گندم خریدتے ہو ان کے لیے بھی. آج کی مجلس میں کون ہے ایسا خوش نصیب جو کھڑا ہو کے اعلان کرے آج سے میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے وقف کرتا ہوں؟ ہاں جی, کھڑے ہو کے اور ہاں جی ماشاءاللہ کھڑے ہو کے جو اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کریں گے. ہاں بیٹھ جائیے, میں بات کر رہا ہوں ختم, بیٹھ جائیے میں بات کر رہا ہوں ختم نبوت کی. اور یہ وہ جماعت ہے اللہ اکبر جنہوں نے تھر پار کر میں کنویں کھدوائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مظفر آباد میں ملبے کے ڈھیر سے میتوں کو نکالا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا سامان اکٹھا کر کے سیلاب زدہ علاقے میں تقسیم کیا, جانوروں کا چارہ بھی دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی سپورٹ کی. وہ عرض فلسطین جس کی شان یہ ہے والتین والزیتون, وہ فلسطین جہاں خلیل اللہ ہجرت کر کے گئے, وہ فلسطین جہاں موسیٰ کلیم اللہ تورات پڑھتے تھے مسجد اقصی میں, عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھتے تھے. عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو عمر ابن خطاب بیت المقدس کی چابیاں لیں گے, کپڑوں پہ 17 فند ہوں گے, جا رہے ہیں کبھی غلام سوار ہے, جرنیل اسلام کے ہاتھ میں مارے, بیت المقدس کے قریب پہنچے, غلام سوار تھا, جرنیل اسلام کے ہاتھ میں تھی. اقبال بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, میل چاہے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے, وہ سجدے تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے, ایمان تیرا بچا لے, وہ رہبت تلاش کر. اور میں آخر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا.